قرآن کہتا ہے کہ ایک ہے، اس کو امت کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ اور دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے فرمایا انا حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم، ہماری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے، اور جو تم سے صلح کرے اس سے صلح ہے۔ تو غور فرمائیے، جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، حضور نے فرما دیا تھا کہ وہ باغی ہے، مجرم ہے، جہنم کے داعی ہے، صفائی کے ساتھ فرما دیا تھا۔ لیکن کیسے بدقسمت اور کیسے دھڑلے سے جھوٹ بولنے والے ناصبی اہل سنت میں داخل ہو گئے تھے کہ سنت کو تباہ کر دیا، سنت پر انہوں نے ڈکیتی مار دی۔ اب یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں ذکر کی ہے، جلد 2 صفحہ 442 ہے۔ امام طبرانی نے ذکر کی ہے، 2631 نمبر ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کی ہے، جلد 3 صفحہ 149 ہے، اور انہوں نے حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے ان سے اتفاق کیا ہے۔ اور پھر یہی حدیث حضرت زید بن ارقم سے بھی منقول ہے۔ امام ترمذی نے اب بدقسمتی دیکھیے اس شخص کی، یہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور یہ پہنچا کہاں تک۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بدزبانی کی سزا اسے ایسی ملی کہ رافضی ہو گیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ پچھلے سالوں میں اس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو امیہ کا حاضر باش اور چاپلوس قرار دیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انتہائی غلیظ انداز میں تبصرہ کیا ہے، جس کو نقل نہیں کیا جا سکتا، نقل نہیں کیا جا سکتا، نہیں بتایا جا سکتا، اس طرح سے غلیظ الفاظ بولے ہیں۔ مگر آج اس تقیہ باز نے اپنی جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کی نظر میں مطعون ہے، اس شخص کی نظر میں جو قابل اعتماد نہیں ہے، لیکن اپنی رافضیت کے لیے اگر اس کو دلیل مل رہی ہے تو اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا استعمال کیا، اور تحقیق کے نام پر تحریف یہ صریح طور پہ ضعیف حدیث ہے۔ علامہ البانی نے اس کو ضعیفہ میں ذکر کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اس روایت کو موضوع تک قرار دیا، مگر اس شخص نے اپنی رافضیت کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے اور سنت کے بھیس میں رہ کر کے مزید فساد قائم کرنے کے لیے کسی تحقیق کو اس نے ضروری نہیں خیال کیا، روایت پیش کر دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلافات میں خود اس روایت کو اپنے برحق ہونے پر اس روایت سے استدلال نہیں کیا، اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ بعض روایات کے بارے میں بعض کو شبہ ہوا، اس کے بارے میں روایتوں میں ذکر ہے، پوچھا گیا، لیکن یہاں پہ اس روایت کا تو کہیں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو کسی صحابی رسول نے اس روایت کا حوالہ دیا ہو برحق ہونے کے سلسلے میں، حق پر ہونے کے سلسلے میں، اور دوسرے کو کہ باغی ہونے کے سلسلے میں اور ناحق ہونے کے سلسلے میں اس روایت کا حوالہ دیا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر یہ روایت ہوتی، صحیح درست ہوتی، رسول اللہ سے ثابت ہوتی تو اس روایت کا حوالہ ضرور دیا جاتا اس خاص موقع پر۔ بہرحال اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس شخص نے بڑی بے شرمی سے یہی روایت نہیں، ایسے جتنی ضعاف اور موضوعات ہیں ساری روایتوں کو اس شخص نے ایک نشست میں اڑیل کر کے رکھ دیا اور گمراہ کیا لوگوں کو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ابن ارقم سے بھی منقول ہے، امام ترمذی نے سنن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، حدیث کا نمبر 3879 ہے۔ ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، نمبر حدیث کا 145 ہے۔ طبرانی نے بھی اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، 619 نمبر ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے، 2244 اس کا نمبر ہے۔ یہ حدیث بھی آپ نے نہیں سنی ہوگی، یعنی اس حدیث کے تذکرے نہیں ہوں گے خطبوں میں، سیرت کے جلسوں میں اس کا تذکرہ
शेख माजत आप म्यूट हैं, माजत थोड़ा फिर से स्टार्ट करें, थोड़ा पीछे से। अल्लाह अल्लाह जी, ठीक ठीक ठीक। मैं ये कह रहा था कि इन्होंने एक तरफ से हवाले आपको दिए हैं, हवाले आपको दिए इन्होंने। अब भाई कोई मौजू रिवायत ही अगर हो ना तो 8-10 किताबों में मौजू रिवायत मिल जाएगी, कोई सख्त ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत हो 10-20 किताबों में उसका हवाला मिल जाएगा। ये शख्स जो है उस रिवायत को बता रहा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। भाई रिवायत तो है तो मौजूद होगी, वो मौजू हो, वो ज़ईफ हो, मुस्तरिब हो, मुनक़ते हो, तमाम रिवायतें हदीस की किताबों ही में, हदीस की किताबों से बाहर तो रिवायतें हैं नहीं। तो ये कौन सी बात हो गई कि आप जो 10 किताबों के हवाले दे रहे हैं जो रिवायत दुरुस्त नहीं है, ज़ईफ नहीं है, तो 10 किताबों का हवाला दे करके, 12 किताबों का हवाला दे करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि रिवायत काबिल एतबार है? भाई तहकीक के मैदान में रिवायत अगर हदीस की किसी एक ही किताब में हो, लेकिन अगर वो सही है, उसका मतन और उसकी सनद सही है, तो काबिल कबूल है। और अगर कोई रिवायत हदीस की 10 किताबों में हो, लेकिन उस रिवायत की सनद और उसका मतन अगर दुरुस्त नहीं है, तो काबिल कबूल नहीं है। तो ये जो फीलिंग दे रहे हैं, जो एहसास दे रहे हैं किताबों का हवाला दे करके, लगता ऐसा है कि किताबों में होने की वजह से कोई रिवायत दुरुस्त हो जाती है। जी आगे चलाएं, वीडियो चला सकते हैं। नहीं होगा। ऐसे ही हजरत अली के सिलसिले में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मन अबग़दा अलियन फ़क़द अबग़दनी व मन फ़ारक़ अलियन फ़क़द फ़ारक़नी। जो अली से बुग़्ज़ रखे वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, और जो अली से अलग वो मुझसे अलग। क्योंकि हुजूर ने तो ये बात वाज़ेह फरमा दी थी कि अली मेरी ज़ात की तरह है, और अली मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मूसा के लिए हारून थे, यानी नबी का मकाम रखते हैं। अगरचे नबूवत बंद हो गई, मैं खातिमुन नबिय्यून हूँ, नबूवत बाद में नहीं होगी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई नबी के मकाम पर फायज है मेरे साथ तो वो अली है, जो मेरे लिए ऐसे हैं जैसे हजरत मूसा के लिए हजरत हारून थे। हाकिम अबू अब्दुल्ला ने मुस्तदरक में जो सही हदीस का एक मजमुआ है और जो ज़ईफ उसमें हदीस है, उनके बारे में इमाम ज़हाबी ने तहक़ीक़ करके बता भी दिया है। उन्होंने फरमाया हज़रत अली के बारे में, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा इमामुल बररा कातिलुल फजरा मंसूरुम मन नसरा मक़दूलुम। ये टुकड़ा नहीं था इसमें, लेकिन चूंकि आ गया है कि वीडियो में किसी वजह से, इसमें इन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फजीलत बयान की है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत से मुख्तसरन किसी सहाबी रसूल की फजीलत से ये लाजिम कहाँ आता है कि दूसरे सहाबी की जो है गुस्ताखी साबित हो जाएगी। किसी सहाबी की फजीलत का ये माना बिल्कुल नहीं होता कि उससे दूसरे सहाबी की बुराई साबित हो जाएगी, बल्कि ये तो हदीसों में मना किया गया खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को इस तरह बयान करना, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को इस तरह बयान करना, इस अंदाज में बयान करना ममनू है, जिससे दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की शान में गुस्ताखी लाजिम आए या उनकी कसरे शान हो, उससे इस अंदाज में बयान करना मना किया गया। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल हैं। इनके फजाइल की वजह से दूसरे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो उनके मुकाबले में मफजूल हैं या उनके मुकाबले में कम दर्जे के हैं, उनकी बुराई कहाँ से आ जाती है, ये इस शख्स को समझना चाहिए। लेकिन जो है ये टुकड़ा जो है कहीं से आ गया है, ये टुकड़ा इसमें शामिल नहीं था। चले आगे चलते हैं जी। मंसूर मन नसरा मखदूल मन खज़ला, ये अबरार का इमाम है, फुस्साक फुज्जार के कातिल होंगे, उनकी नुसरत होगी, और जो इनकी नुसरत करेगा वो, जो इनकी नुसरत नहीं करेगा वो नुसरत से खुद महरूम होगा, और जो इनको बे यार मददगार छोड़ेगा वो महरूम होगा, मनहूस होगा। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर के फ़ज़ाइल का जिक्र करते हुए हज़रत अली की जो फजीलत बयान की थी, और ख़ास तौर पर इस सियाक़ में कि अली ही है जो तुमको सही रास्ते पर ले चलेंगे।
حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر اور آگے بڑھائیے اور آگے، یہ سب کافی لمبی ویڈیو ہو رہی ہے، میں نے یہ سب کہا نہیں تھا، یعنی طلحہ و زبیر اور ظالموں معاویہ اور ان کے ساتھیوں اور دین سے نکل جانے والوں یعنی خوارج سے جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور دیگر علماء محدثین نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ حضرت حسن بس یہ ایک طرف سے بندہ خدا یہ جو ہے پڑھتے جا رہا ہے، جو بھی صحیح غلط کو اس نے جمع کیا ہے سب کچھ پڑھتے جا رہا ہے۔ یہ ابھی جو اس نے پڑھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے عہد توڑنے والوں کو قتل کرنے کا اور جو عہد شکنوں کو قتل کرنے کا اور جو ہے قاسطین جو غیر منصف ہیں ان کو قتل کرنے کا، جن سے اہل شام مراد لے رہا ہے، اور والمارقین خوارج کو قتل کرنے کا، تو یہ ساری باتیں جو یہ شخص بیان کر رہا ہے حقیقت میں یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی کی طرف جو صحت کی نسبت ہے اسے دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ یہ الفاظ جو اس نے کہے ہیں یہ تو سخت ضعیف ہے، امرت بقتال الناکسین والقاسطین والمارقین، یہ سخت ضعیف ہے، اور غالباً علامہ البانی نے تو اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ پتہ نہیں کس طریقے سے ان صاحب نے اس کو صحت منسوب کیا ہے کہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ انہیں دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ یہ روایت جو پیش کر رہے ہیں علامہ البانی نے اس کو صحیح اور درست قرار دیا ہے، جس روایت کو علامہ البانی نے استیاق میں درست قرار دیا ہے وہ کوئی اور روایت ہے۔ اگر غالباً انہوں نے اس روایت کو پڑھا بھی، ابھی آگے ویڈیو چلے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جی حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث منقول ہے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا شخص جو میرے طریقہ کار کو، میرے دین کو تبدیل کر دے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا۔ وہ پہلا شخص معاویہ تھا، پھر یزید اور بنی امیہ کے دیگر حکام اسلامی احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، قتل کرتے رہے، اور آخر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو اللہ نے خلیفہ راشد بنایا۔ انہوں نے بنی امیہ کے مظالم کے خلاف عمل کرنا شروع کیا۔ ایک اور حدیث میں دو منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا، اللہم ارکی، بس یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی کی طرف اسی روایت کی صحت کی غالباً انہوں نے نسبت کی ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کے سلسلے میں جو بات کہی ہے، یعنی اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، اولاً تو اس میں رجل کی تعین نہیں ہے روایت میں، اور دوسرے روایت صحیح نہیں ہے۔ تیسرے علامہ البانی نے جو بات کہی ہے وہ کہا ہے ھذا اسناد حسن۔ اب یہ تعبیر علامہ البانی کی مجمل ہے، یعنی کسی روایت کے سند کو حسن کہنے سے متن کی صحت اور تحسین کی ضمانت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علامہ البانی نے اس روایت کی خود تعویل پیش کی ہے، یعنی پوری بات پیش کرنا چاہیے۔ علامہ البانی کی پوری بات کیا ہے؟ علامہ البانی نے جو بات پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ انہ تغییر نظام الحکم، یعنی علامہ البانی کی تشریح کے مطابق بات یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت اور خلافت کا جو طریقہ کار شیخین کے یہاں تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں انتخاب کا جو طریقہ کار تھا اور جو نظام تھا وہ نظام کچھ اور تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں وہ نظام قدر مختلف تھا۔ تو یہ ان کے کہنے کا مطلب انہو تغییر نظام الحکم، حالانکہ یہ بات بھی علامہ البانی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے ادب کے ساتھ کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ علامہ البانی نے تو تعویل کی ہے، علامہ البانی نے اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام نہیں کیا ہے، لیکن اس شخص نے آدھی بات کہہ کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین کلام کیا ہے۔ اور حضرت علامہ البانی نے جو بات کہی ہے وہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ سرے سے خلافت کا متعین نظام رہا ہی نہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اشارات دے کر کے سقیفہ بنی ساعدہ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خلافت کی بیعت ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے تمام لوگ بیعت کرتے ہیں. پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تعین کے ذریعہ جو ہے مسند خلافت پر آئے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی شورا کمیٹی جو تھی اس کے ذریعہ مسند خلافت پر آئے. پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہو رہی ہے اور وہ بھی بالکل مختلف طریقے پہ ہو رہی ہے. تو متعین نظام خلافت اگر ہوتا تو پھر اصحاب کرام خلفائے اعظام کے یہاں اس متعین طریقے کی پیروی ہوتی، اور جب ان کے یہاں متعین طریقے کی پیروی ہوتی اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے کے خلاف جاتے تو پھر یہ نظام کو تبدیل کرنا ہوتا، نظام کو بدلنا ہوتا. لیکن یہاں پہ تو شروع ہی سے نظام خلافت کا متعین طریقہ ہے ہی نہیں. تمام تر انتخاب آپ دیکھ لیجئے، سب کا انتخاب الگ الگ طریقے پہ ہو رہا ہے. اور رہے روافظ، اگر روافظ اس بات کو درست مانتے ہیں تو پھر یہ تبدیلی سب سے پہلے معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ہوئی. یعنی اگر نظام خلافت کی تبدیلی جیسا کہ مراد لیتے ہیں بہت سارے لوگ، اور یہ بات روافظ اگر کہتے ہیں کہ بھئی نظام خلافت تو کچھ اور تھا لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا نظام بدل دیا، حکومت کا نظام بدل دیا اور اپنے بیٹے کو خلیفہ جو ہے نامزد کر دیا خلیفہ، تو پھر یہ عمل تو سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر کے کیا تھا. تو یہ تو سنت علی پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا. تو خلاصے کلام یہ ہے، اولاً یہ روایت درست نہیں ہے، اولاً یہ روایت درست نہیں ہے. ثانیاً علامہ البانی کی طرف صحت کی جو نسبت ہے وہ مجمل ہے. ثالثاً علامہ البانی نے اس روایت کو سامنے رکھ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نقد نہیں کیا ہے اور نہ تو تان کیا ہے. گویا ان کی نظر میں اس روایت کا جو معنی ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کو لازم نہیں کرتا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ البانی نے ایک تعویل پیش کی ہے، پھر وہ تعویل بھی درست نہیں ہے. یہ اس روایت کا مسئلہ ہے. آگے چلیں. میرے خیال سے آخری پوائنٹ ویڈیو کا. جی جی اللہ ان دونوں کو فتنے کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے. یہ روایت آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے حضرت ابن عباس سے، اور پوری بے حیائی کے ساتھ صحیح سند آدمی بول رہا ہے، پوری بے حیائی کے ساتھ. روایت سخت ضعیف ہے، اپنے متن میں مضطرب ہے جو ہے. روایت محدثین کے ہاں مجموعی طور پر سخت ضعیف ہے، لیکن اس شخص نے اس طرح سے جو چند روایتیں یہاں پیش کی ہیں اسی طریقے سے اس شخص نے ابتدا سے لے کے انتہا تک اپنی پوری ویڈیو میں جتنی جھوٹی، اگر روایت صحیح ہے تو اس کا مفہوم اس نے غلط بتایا، اور اگر روایت جھوٹی ہے، غلط ہے، ضعیف ہے تو اس کو پیش کر دیا ہے، کہیں صحیح بول کر کے، کہیں کچھ بول کر کے، کہیں حسن بول کر کے، کہیں بغیر کسی تعلیق کے. ایسے ہی ساری روایتوں کو اس بندے نے پیش کیا ہے، دجل کے ساتھ، فریب کے ساتھ، پوری ڈھٹائی کے ساتھ، پوری اپنی شدید قسم کی رافضیت کے ساتھ. تو یہ بانگی ہے جو آپ دیکھ لیجئے کہ اس شخص کا طریقہ کیا ہے کہ ضعاف موضوعات اور کمزور روایتوں کو جمع کر دیا ہے اس نے، اور ان کو جمع کر کے پیش کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو روایتیں صحیح ہیں ان روایتوں کا اس طرح سے مفہوم بیان کرتا ہے جس طریقے سے روافظ بیان کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں مروی روایتوں سے استدلال جس طرح روافظ کرتے ہیں اس طرح استدلال اس نے کیا ہے. چونکہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے اور خواہ اس کے حفوات سننے پڑتے ہیں، اس لیے میں نے صرف 2-3 روایتوں کو منتخب کیا تھا جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس شخص کا طریقہ کار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہدایت دے، علیہ ما یستحق.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل و زبان کی ہر طرح کی گندگی سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے. اور کفایت بھائی اور سرفراز بھائی سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے جو اس میں باتیں پیش کی ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی تعلیق ہو تو وہ بھی ضرور پیش کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ. جی کیا اس بارے میں اور کوئی اضافہ کرنا ہے یا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں شیخ کفایت حسین؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، وہ شیخ البانی رحم اللہ کے حوالے سے جو انہوں نے پیش کیا نا کہ جو سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ میں سے کوئی شخص ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ روایت جو ہے ضعیف ہے. شیخ البانی رحم اللہ نے اس کی سند میں جو انقطاع تھا اس پہ دھیان نہیں دیا. یہ ابو العالیہ جو سند میں ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات نہیں ہے، بیچ میں انقطاع ہے، تو یہ شیخ البانی رحم اللہ دھیان نہیں دے سکے، اس لیے انہوں نے اس کو حسن کہہ دیا، ورنہ یہ روایت حسن نہیں ہے. شیخ البانی رحم اللہ نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ انقطاع چونکہ ایک باریک بات ہوتی ہے، کوئی کبھی کبھی ذہن میں نہیں رہتا کہ یہاں انقطاع ہے. شیخ البانی رحم اللہ نے ایک جگہ سے حسن کہا تھا ایک روایت کو، تو ایک معمولی طالب علم نے ان کو پیغام بھیجا کیا اس میں انقطاع، فوراً انہوں نے رجوع کر لیا انہوں نے. تو یہاں بھی انقطاع تھا، ان کی زندگی میں کسی نے ان کو بتایا نہیں یا کسی سے بات چیت نہیں ہوئی، اگر ان کو بتایا جاتا تو فوراً رجوع کر لیتے کیونکہ بہت ہی واضح طور پر انقطاع ہے. اور اس روایت پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی ہے، جو میری یہ کتاب ہے یہ یزید بن معاویہ، تو اس کتاب پہ آپ دیکھیں گے تو شروع ہی میں بہت ہی ڈیٹیل میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس روایت کے تمام طرق اور اس کی تمام سندوں پر بہت ڈیٹیل میں بحث موجود ہے اردو میں، جو میری کتاب ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے یہ روایت صحیح بالکل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو یہ ہے کہ پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، تو بنو امیہ میں سے جو کہا گیا کہ پہلا شخص جو میری سنت کو جو ہے تبدیل کرے گا، تو اس سے کچھ لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مراد لیتے ہیں. ان کا عجیب معاملہ ہے، کوئی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مراد لے رہا ہے، کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مراد لے رہا ہے، اور کوئی یزید کو مراد لے رہا ہے. عثمان اور امیر معاویہ یزید اپنے اپنے ایمان کے حساب سے جیسے اسے ان کی جرات ہوتی ہے. ہاں پہلے لوگ یزید کو مراد لیتے ہیں، تھوڑا ترقی کرتے ہیں تو کہتے ہیں معاویہ مراد ہے، تھوڑا اور ترقی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے معاذ اللہ. بہرحال یہ روایت جھوٹی ہے، صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، بنی روایت ہے، بنو امیہ کو بدنام کرنے کی روایت ہے. امام ابن القیم رحم اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ بنو امیہ کی مذمت میں جتنی بھی روایتیں ہیں جو ہے وہ سب جو ہے جھوٹی ہیں، من گھڑت ہے. ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جس میں بنو امیہ کی مذمت کی گئی ہو، برائی کی ہو، ساری کی ساری روایتیں جھوٹی. جی